دیکھیے کیسی گرمی ہے، ایک دم ہو کا عالم ہے، نظر ہو ہے، دل ہو ہے، جاہو ہی ہو ہے. یہ حضرت تمامی حضرات بادب اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہے. اب جس کا انتظار تھا وہ گھڑی آ گئی ہے. حضرت پیر آپ سے خطاب فرمائیں گے. ہم سب ان کے گن گانے والے ہیں اور ان کے قصیدے پڑھنے والے ہیں اور انہی کی شان کو بیان کرنے والے ہیں. اب ہم سب اپنے آپ کو ان کی بارگاہ میں متوجہ کر لیں اور جو فیض یہاں پر ہم سب کو ملنے والا ہے اس سے خوب استفادہ کریں. میری آپ سب سے عزمت گزارش ہے کہ اپنی جگہ پر بادب بیٹھے اور حضور کے خطاب کو سماعت فرمائیں اور اپنی روح کو پاک کر لے، اپنے قلبوں کو منور کر لے اور سلسلے افتخاریہ کا فیض حاصل کریں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له من یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء معلوم لك. برادران طریقت، خلفائے کی احترام، سجادہ نشین، آستان حمیدیہ، افتقاریہ، نوجوانان ملت، نونہالان ملت، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع بعنوان تصوف وقت کا اہم تقاضا ہے. افتقاری کانفرنس کے تھرو یہ پیغام ملت اسلامیہ کو دیا جا رہا ہے. میں حیدرآباد سے حاضر ہوا آپ کے اس پروقار شہر ناگپور کے لیے. میں ناگپور کے جملہ رہنے والوں کو سلام عرض کرتا ہوں. آپ ہندوستان کی وہ ذات ہیں جس کی پہچان یہ ہے کہ اگر کسی کو دیکھا جائے تو اس سے سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اس کا ناک نقشہ کیسا ہے. جب ناک نقشہ اچھا ہو جاتا ہے تو وہ اچھی صورت کا کہلاتا ہے. تو آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جو ہندوستان کی بہترین ناک ہے، ناگپور. تاکہ ہندوستان کی خوبصورتی آپ سے موصوف ہو. آپ کی ناک کی وجہ سے پورا ہندوستان خوبصورت کہلانے لگتا ہے. اور میں اس شہر سے حاضر ہوا ہوں پیغام الفت لے کے، پیغام محبت لے کے، یہاں کے جملہ رہنے والوں کے لیے لے کے آیا ہوں. محبت کا پیغام، الفت کا پیغام.
صلاح آستی کا پیغام، امن کا پیغام حیدرآباد سے، تمام حیدرآباد کے رہنے والوں سے آپ کے لیے لے آیا ہوں، اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے مسرت محسوس کرتا ہوں کہ امید آپ ضرور اسے قبول فرمائیں گے۔ برادران محترم، جس علاقے سے میں آیا 400 سال تک مسلمانوں کے زیر تسلط رہنے والا وہ علاقہ جہاں قطب شاہی دور کی آج بھی عظمتیں اپنی منہ بولتی ہوئی تصویر پیش کرتی ہیں، چاہے وہ چار مینار ہو، چاہے وہ مکہ مسجد ہو، چاہے خود حیدرآباد کی بنیاد ہو جو بنانے حیدر کرار رکھا گیا ہے۔ اور بتاؤں میں کہ سلاطین اسلامیہ نے اسلام کی جو خدمت انجام دی ہے وہ کس طرز کی تھی۔ قلعہ گولکنڈے کے رہنے والا محمد قلی قطب شاہ یہ چاہا کہ میں حیدرآباد کی بنیاد کے بعد ایک مقدس مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے عالم اسلام کے تمام رہبروں کو، علماء کو، مشائقین کو، دانشوروں کو، اسلام دوست حضرات کو مدعو فرمایا۔ سب کے سب جب تشریف لائے، غرض کیا رکھی، عنوان کیا رکھا، بلانے کا مقصد کیا پیش کیا کہ میں اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں، نام مکہ مسجد، اس کی بنیاد رکھنے کے لیے ان سب کو بلایا۔ جب سب کے سب آئے اور بنیاد کا وقت قریب آیا، بادشاہ سلامت بھی تشریف لائے، مائے عالم سارے مسلم ممالک کے انتہائی اہم شخصیتیں موجود تھی۔ اس نے کھڑے رہ کر بادب و احترام تمام سامعین سے یہ عرض کیا کہ میں اس مقدس فریضے کو اس شخص کے ہاتھ سے رکھوانا چاہتا ہوں جو عاقل اور بالغ ہونے کے بعد آج تک اس نے نماز قضا نہ کی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ فرد اس کی بنیاد رکھے جو عاقل اور بالغ ہونے کے بعد اس نے کبھی کوئی نماز فرض چھوٹی نہ ہو، قضا نہ کی ہو۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی اٹھے اور اس کی بنیاد وہ رکھے۔ سارے مجمع کے اندر سکتہ طاری ہو گیا، کوئی اٹھتا ہوا نظر نہیں آنے لگا۔ عصر کا وقت بہت مختصر سا رہتا ہے، مغرب اور وقت عصر آہستہ آہستہ عصر کا وقت جانے لگا۔ عمرائے وقت جی میں گوئیاں کرنے لگے۔ آخر کار قلی قطب شاہ نے جب یہ محسوس کیا کہ کوئی آدمی کھڑے نہیں رہ رہا ہے، کوئی آ کے اس کی بنیاد کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، اس نے اپنے آپ کو کھڑا کیا اور قسم کھائی بارگاہ خداوندی میں کہ اے اللہ، میری جب سے زندگی کا آغاز ہوا ہے، عاقل اور بالغ جب سے میں ہوا ہوں، اس تاریخ سے آج کی تاریخ تک فرائض کے سوا کبھی تہجد کی ادا نہیں ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں سے مکہ مسجد کی بنیاد رکھی۔ برادران محترم، حاضرین کرام، تصوف مختص ہے ادب سے، تہذیب سے، اخلاق سے، کردار سے، للہیت سے، مروت سے، حلم سے، بردباری سے، سخاوت سے،
خیر سے، عدل سے، انصاف سے ان تمام چیزوں کو ملایا جائے تو وہ بنتا ہے تصوف۔ اور آج اس تصوف کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تصوف ایران کی دین ہے، یا یہ رومیوں کی دین ہے، یا فلاں کی دین ہے، یا فلاں کی دین ہے۔ یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ خدا کی عزت کے خزان اسلامی تصوف اللہ کے رسول نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ سنو، آج میں وہ حدیث قدسی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر کوئی اس پر اعتراض کرے میں حاضر ہوں، میرے علماء حاضر ہیں، میرے شیوخ حاضر ہیں، میرے سرپرست حاضر ہیں، یہاں تک کہ علامہ طاہر القادری کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آؤ اعتراض کرنے والوں، آؤ۔ برادران محترم، حضرت سید فرید اللہ حسینی چشتی قادری قدس اللہ سرہ العزیز اپنی کتاب جب تحریر کرے اور اس میں تنزلات ستہ ارشاد فرمائے کہ آدمی کے تنزل کا جو واقعہ ہے اس کو تصوف کی زبان میں تنزلات ستہ کہا جاتا ہے۔ وہ تحریر میں سب سے پہلے حضرت نے یہ حدیث مبارکہ کو نقل فرمائی، وہ حدیث آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ پوری احادیث کی کتابیں مستند دلائل کے ساتھ، اسنادات کے ساتھ اس کو صحیح بتاتی ہیں۔ حضور اکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کے جھرمٹ میں ہے، حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت سیدنا علی بھی ہے، حضرت شعیب بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ بھی ہے۔ سب صحابہ کے جھرمٹ میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان صحابہ کا عالم کیا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی صحابی کی ایسی نگاہ نہیں ہوتی جو حضور کو تکے یا دیکھے یا اٹھ جائے۔ ہر ایک صحابی کی نگاہ نیچی رہتی ہے، کبھی ان کی نگاہ حضور کے چہرے تک بھی اٹھنا ان گوارا نہ کیا ہے صحابہ کرام نے۔ اور ایسے ساکت مجسموں کی طرح ان کی کیفیت ہوتی کہ کبھی کبھی تو کبوتر ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اتنے ساکت۔ یہ ان کی جو سکتہ کا عالم ہے وہ کیوں تھا؟ اگر انہوں سر اٹھا دے تو حضور ایک خاتم کو رکھے تھے کہ اس کی گردن اڑا دینا۔ کون سا خوف تھا؟ کوئی خوف نہیں تھا، کوئی جلات کو حضور نے مقرر نہیں فرمایا تھا۔ یہ ادب تھا صحابہ کرام کا جو مستقل معجب بن کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جب بھی ارشاد فرماتے تو خالی حضور کو ارشاد نہیں فرماتے، بولتے کہ میرے ماں باپ آپ پر خدار یا رسول اللہ، اس کے بعد کلام کا آغاز کرتے۔ ایک اجنبی شخص آیا، جیسے ہی وہ آیا انتہائی بے تکلفی کے ساتھ آیا اور اتنا قریب آیا
کہ حضور کے زانو مبارک خود اپنے زانو مبارک کو مس کر کے بیٹھ گئے. اب کسی میں ہمت نہیں کہ اس کی اس بے ادبی چیلنج کرے یا روک دے یا ہٹا دے. حضور خود بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ ارشاد نہیں فرما رہے ہیں، سب کے سب ساکت ہیں. اس آنے والے اجنبی شخص نے سب سے پہلے سلام کیا. سلام کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کچھ آپ سے دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوں. حضور نے کہا بشوق دریافت فرمائیے. تو پہلا سوال اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے یہ ارشاد فرمائیے. اس اجنبی کا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ اسلام کے تعلق سے مجھے سمجھائیے کہ اسلام کیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا اسلام خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ کی اکتائی کا، اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑائی کا، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرنا. 5 وقت اللہ نے جو ہم پر فرض کیے ہیں اوقات پر، وہ نمازوں کو ادا کرنا، 5 وقت کی نمازوں کا پڑھنا. 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان المبارک کا ہے. اس رمضان المبارک کے 30 یا 29 روزوں کا رکھنا. اللہ تبارک تعالیٰ تم کو صاحب نصاب کرا، مال عطا کیا. 1000 روپیے اگر تمہارے پاس دھرے کے دھرے رہے اور اس پر سے سال گزر گیا تو 2.5% ان 1000 روپیوں میں سے نکال کر ایک مسلمان کو اس کا مالک قرار دینا، یہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کا ادا کرنا. اور صاحب استطاعت ہے آنے اور جانے کا خرچ رکھ سکتا ہے، اپنی کفالت والوں کا 3 مہینے 2 مہینے 1 مہینہ مدت حج تک کھانے کا بندوبست کرنے کی طاقت ہے، تو عمر میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. ان امور کو انجام دینے والا مسلمان کہلاتا ہے اور یہ امور اسلام کہلاتے ہیں. تو اس اجنبی شخص نے کہا کہ صدقت یا رسول اللہ، آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا بے شک وہ صحیح ہے یا رسول اللہ. اس کے بعد دوسرا سوال اس نے یہ عرض کیا کہ ایمان کیا ہے یا رسول اللہ. حضور اکرم رسول مقبول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے خدا کی وحدانیت کا یقین کرنا. اسلام میں کیا ارشاد فرمایا تھا حضور نے؟ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنا. اور ایمان کے تعلق سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں حضور؟ خدا کی وحدانیت کا یقین کرنا. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر وخیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے تمام فرشتوں پر یقین رکھنا،
کبھی یہ گمان نہیں کرنا کہ فرشتے فرشتے کائے کے فرشتے کدھر کے فرشتے. فرشتوں کا وجود اس کا یقین کرنا، ان تمام انبیاء کی تعظیم کرنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر بھیجے گئے تھے، ان تمام کتابوں کا احترام کرنا، چاہے وہ انجیل ہو یا زبور ہو، چاہے وہ توریت ہو، قرآن تو قرآن شریف ہے ہی. ان چاروں کتابوں کی تعظیم اور توقیر کرنا یہ ایمان ہے. پھر عرض کروں میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، پانچوں وقت کی نماز کا ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، زکوٰۃ کے اگر قابل ہیں تو زکوٰۃ نکالنا، حج کی استطاعت ہے تو حج کرنا، یہ اسلام ہے. اور خدا کی وحدانیت کا یقین کرنا، اور پھر اس کے فرشتوں پر، انبیاء پر، کتابوں پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، خیر اور شر اللہ ہی کی طرف سے اس کا پورا یقین ہونا کہ نفع آج مل رہا ہے تو کسی غیر سے نہیں، اللہ کی ذات سے نفع مل رہا ہے. اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے تو کسی اور سے نہیں، اللہ ہی کی ذات سے نقصان تصور کرنا. خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، وہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا، یہ امور کا تعلق ایمان سے ہے. اس اجنبی شخص نے کہا کہ صدقت یا رسول اللہ، آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ بے شک سچ ہے یا رسول اللہ. اس کے بعد تیسرا سوال اس نے کہا، وہ تیسرا سوال آج کا موضوع بحث ہے. وہ سوال کیا تھا؟ احسان کیا ہے یا رسول اللہ؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، رکعت باندھو، چاہے وہ فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، 2 رکعت نماز فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف کعبہ شریف کے، یہ جو آپ کی نیت ہوتی ہے، اس نیت کے اندر آپ یہ شامل کر لو کہ اے اللہ، جو میں یہ نماز 2 رکعت فجر پڑھ رہا ہوں، تجھے دیکھ رہا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھنا تصور کر لو. منہ طرف کعبہ شریف کے تو کہہ دیے، ثنا تو پڑھ لی، سب کچھ، یہ کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم سے ایسا تصور نہیں ہو سکتا، تم اللہ کو دیکھ نہیں پا سکتے، تو کم سے کم تم یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس اجنبی شخص نے کہا کہ صدقت یا رسول اللہ، آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا بے شک وہ صحیح ہے یا رسول اللہ. اس کے بعد اس نے سلام کیا اور رخصت ہو گیا. چند ساعتیں گزری اور صحابہ میں بے چینی پیدا ہو گئی کہ اس شخص کو آج تک ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا، کبھی آیا نہیں تھا، اس سے ہم کوئی جانکاری نہیں رکھتے، کہاں کا تھا، کیسے آ گیا، اور آنے کا انداز بھی الگ سا تھا، اور بے حجابانہ انداز تھا، بے تکلفانہ انداز تھا. ان کی طبیعت کے اندر ایک دم زبردست ہیجان پیدا ہو گیا صحابہ. حضور نے وہ ہیجان کو بڑھتا ہوا جب دیکھا تو کہا کہ میرے صحابوں،
دیکھو یہ کون فیصلہ جو تمہارے درمیان آیا اور یہ سوالات کرتا رہا، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، ہم کو اس کی خبر نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تم کو دین سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ دین 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ اسلام، دوسرا حصہ ایمان، تیسرا حصہ احسان۔ دین کے یہ 3 حصے مسلمہ ہے، اگر کوئی اس پر چیلنج کرتا ہے وہ آئے میرے پاس۔ اور دین کو صرف خالی اسلام سمجھتا ہے وہ ناکارہ ہے، وہ آخروی نجات دہندہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسلام کو حاصل کر لینے والا اخروی نجات دہندہ نہیں ہو سکتا۔ سن لیجئے، نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دیا، اس کے باوجود اخروی نجات کا وہ حامل نہیں ہو سکتا، اخروی اس کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اہل ایمان نہ ہو جائے۔ یہ یاد رکھیے، یہ 3 بنیادی باتیں ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکر ہے۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ مسلم کی آپ کو میں سناتے چلوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ میری امت پر ضرور آئے گا، ایک زمانہ میری امت پر ضرور آئے گا کہ مسجدیں مسلمانوں سے کھچا کھچ بھری ہوں گی، مسجدیں مصلیان سے کھچا کھچ بھری ہوں گی، کشادہ مسجدیں، اور مسلمانوں کی تعداد اس میں بڑی ہوگی، اور ان کھچا کھچ بھری ہوئی مسجدوں کے اندر ظاہر ہے نماز پڑھنے والے ہی کو مصلی کہا جاتا ہے۔ حضور کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ کھچا کھچ بھرے ہوئے۔ ظاہری تمام چیزیں اسلام سے وابستہ ہیں اور باطنی تمام چیزیں ایمان سے وابستہ ہیں۔ اور باطن کی اصلاح کرنے والے علم کا نام تصوف ہے۔ اگر اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو خدا را کہاں جائیں گے؟ میں یہ جو بات عرض کروں کوئی جوش میں جس بات میں بیان نہیں کر رہا ہوں میرے بھائیوں، میرے برادران طریقت، یہ حقائق ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بزرگوں کا عقلریزی کے بعد نتیجہ اس کرنے کی عقلریزی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایمان سے کہ حاصل کرنے سے آپ ذرا برابر بھی بے فکر مت رہیے، اور ایمان حاصل کرنے کے لیے آپ کو یقین رکھیے کہ بزرگان دین کے پاس جانا پڑے گا، صاحب ایمان کے پاس پہنچنا پڑے گا۔ یہ تمام چیزیں کہاں ملیں گی؟ علم کہاں ملے گا؟ بردباری کہاں ملے گی؟ ایثار کہاں ملے گا؟ کتابیں پڑھ لینے سے ایثار مل جاتا۔ ابھی آپ نے تقاریر میں تذکرے سنے تھے کہ میں نہیں ہوں اس کا حقدار، میرے سے زیادہ پیاسا تو میرا بھائی ہے۔ یہ ایثار کون پیدا کرتا؟ یہ ایثار پیدا کرنے کے لیے ایک مرشد کی ضرورت ہے،
قرآن پاک نے یہ ارشاد فرما دیا، جس پر اللہ تعالیٰ جس قلب پر مہر لگا دیتا ہے اس کا مرشد اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، اس کو مرشد نہیں عطا کرتا۔ جس کے قلب پر اللہ مہر لگا دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بے مرشد کا کر دیتا ہے۔ برادران محترم، میں یہ نہیں عرض کرتا کہ ہمارے حالات کیا ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حالات کیا ہیں۔ وہ تاریخ رکھنے والی امت، وہ درس رکھنے والی امت، وہ عبرت اور ثقافت اور ایثار کی داستانیں رکھنے والی امت آج کس بہو میں ہے؟ میں نے آغاز جلسے ہی کے وقت آپ سے عرض کیا تھا کہ میں اس علاقے سے آ رہا ہوں جہاں کا بادشاہ بغدی اللہ کے خوف سے کانپتے رہتا تھا، ڈرتے رہتا تھا، اس لیے اکثریت میں بھی وہ اقلیت میں ہوتے ہوئے وہاں کا فرما روا تھا، وہاں کا بادشاہ تھا، زور زبردستی سے نہیں، وہاں کے عوام کی خواہش پر اپنی بادشاہت اس نے انجام دی ہے۔ ان کا یہ ایقان ہے کہ تمہارے راج میں، تمہاری سلطنت میں، تمہاری بادشاہت میں ہم کو جس قدر سکون ملا ہے کسی اور کی سلطنتوں میں یہ سکون ہم کو میسر نہیں آیا۔ اور یہ ایثار، یہ قربانی، اللہ کی یہ سچی نوکری ان تمام لوگوں نے تخت و تاج کے لیے نہیں کی تھی، اللہ کے لیے کی تھی۔ اللہ کے لیے جب کی تھی تو اللہ نے اس کی خیرات کے طور پر ان کی ٹھوکروں میں تاج اور تخت عطا فرما دیے تھے۔ ان بادشاہوں کی ٹھوکروں میں تاج تھے، تخت تھے، وہ للہیت پر محمدی تھے، قیام تھا ان کا للہیت پر، اقامت پذیر تھے۔ آج ہمارا حال للہیت کے باج پر بھی اقامت نہیں ہے تو پوری زندگی پر اقامت کیسا کر سکیں گے؟ وہ بھی بغیر پیر کے، سوچنے والی بات ہے۔ میرے بھائی، جب آپ اندھیری رات ہو جاتی ہے اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جانا چاہتے ہیں، بائک ہے آپ کے پاس، تیز رفتار سواری ہے، کہتے ہیں کہ میرے دوست مجھے وہاں جانا ضروری ہے، ازراہ کرم 1 گھنٹہ میرے لیے نکال لیتا کہ تو میرا سہارا ہو جائے، تو میرا سپورٹر ہو جائے، تو میرا ہم سفر ہو جائے، تو میرا سفر آسانی سے طے ہو جائے گا۔ یہ فطرت انسانی ہے کہ نہیں ہے کہ معمولی اندھیرے سے، معمولی سفر سے ہم یہ پریشان ہو کر یہ صورت نکالتے ہیں؟ تو اس دنیا کی اندھیریت میں، اس دنیا کی جبریت میں، اس دنیا کی شیطانیت میں، اس دنیا کی طاغوتیت کے اندر ہم اس کنارے سے اس کنارے تک کیسا پہنچیں گے بغیر پیر کے، بغیر سہارے کے؟ نفس خود ایک طاغوت ہے اور شیطان خود ایک ازلی دشمن ہے، اور دنیا ساری کی ساری سچائی کے، امانتداری کے، دیانتداری کے انتہائی مخالف ہو کے بیٹھی ہے، بھلے وہ کوئی ہو۔ میں تو یہ عرض کروں گا کہ ہر ایک اپنے مذہب کا کاربند ہو جائے۔ مذہب کوئی بری چیز نہیں ہے، انسانیت کو سرخرو کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ مذہب ہے۔ مذہب کے بغیر انسانی زندگی ننگی ہے، ناتمام ہے، کمزور ہے۔
اللہ کا فضل کرم یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو ایک ایسا مذہب عطا فرمایا ہے جس کی زینت انتہائی شاندار ہے، جس کا وقار انتہائی بلند ہے، جس کی وجہ اپنی مثال آپ ہے۔ وہ مذہب ہمارا مذہب ہے، اور اس کے رہبر کا کیا کہنے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی، اس کے باوجود یہ اعتراضات کہ تصوف ایران سے آ گیا اور شام سے آ گیا اور فلاں بدھسٹ اور ہندوازم سے آ گیا، یہ فرق ہوا ہوگا، ان کا بھی کوئی تصوف ہوگا، ان کے پاس بھی کوئی تصوف ہوگا۔ میں اسلامی تصوف کی بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں وہ تصوف کی جس تصوف میں اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ دیکھو اپنے خدا کو دیکھ رہے ہو، یہ احسان ہے۔ جب یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ کرو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ خدا کو دیکھنا مشاہدہ ہے صوفیہ کے پاس، خدا کو دیکھنا مشاہدہ ہے۔ یہ جب نہیں دیکھ سکتے تو وہ درجہ مراقبہ ہے۔ یہ اصطلاحات بتائیے کہیں اور ہے؟ وہ چیپٹر ہی چھوڑ دینا احسان کا، یہ تصوف نہیں تو اور کیا ہے؟ برادران محترم، بہت وضاحت کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس علم کے تعلق سے ارشاد فرمایا، علم ربانی سے موسوم فرمایا کہ وہ لوگ جو علم ربانی کے حامل ہیں وہی اہل تصوف ہے، وہی اہل اللہ ہے، وہی اللہ کے دوست ہے۔ تو ان کی بات کیا ہوتی تھی؟ ان کی بات یہ ہوتی تھی کہ جب وہ اس علم سے آراستہ ہو جاتے تو ان کی نظر حقیقت میں نظر ہوتی تھی، ان کی بصارت حقیقت میں بصارت ہوتی تھی۔ کچ پینچ کی بھی باتیں اگر ان کو کہی جائیں تو وہ کچ پینچ کی باتوں کو بھی اللہ ہی سے جوڑ دیا کرتے تھے، اس میں اپنے مطالب، اپنے مفاہیم، اپنے افہام و تفہیم کی گنجائش نہیں رکھتے تھے۔ سیدھی بات یہ رہتی تھی کہ یہ اللہ ہی کے لیے ہے، ان کا چلنا اللہ کے لیے، ان کا پھرنا اللہ کے لیے، ان کا بولنا اللہ کے لیے، ان کی معاملت اللہ کے لیے، ان کا جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب 24 گھنٹے کی پوری زندگی صرف للہیت کے سوا کچھ اور نہیں ہوتی تھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے اولیاء ہیں۔ ایک وقت بھی اگر آپ اپنے مقاصد کو، اپنی خواہشات کو، اپنے معمولات کو ترک کر کے دیکھیے، آپ کی زندگی پر، آپ کی جان پر، آپ کی اپنی شخصیت پر کتنا گراں گزرتا ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ آپ کے جو معمولات کی زندگی ہے، خدا نہ خواستہ آپ کی معمولات کی زندگی ایسی ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی کے عنصر ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ عنصر ختم ہو جائے، اور جب آپ اس کو طے کر لیے کہ یہ عنصر میرے سے الگ ہو جائیں، اس کو ایک ایک کر کے جب آپ چھوڑیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ چھوڑنا کیا آسان ہے یا تکلیف دہ ہے۔ اتار بھی
राजी हो, गजाली हो, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआह सहरगाही। बहुत मुश्किल है जब आप दुनिया को तर्क करेंगे, लज्जतों को तर्क करेंगे, अपनी ख्वाहिशात को तर्क करेंगे, अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। आप अपने इरादे में, अपनी सोच में, अपने जो अक्ल का मादा है, आपका अक्ल का आपका जो जाविया है, उसमें आपको अल्लाह के इनामात नहीं मालूम, समा ही नहीं सके हैं। अल्लाह आपको उन इनामात से बहरवर करेगा बशर्ते कि आप इन तमाम चीजों को आज तर्क करने का अहद करें। मैं आम जलसे से मुखातिब नहीं हूं, मैं अहले तरीक़त से मुखातिब हूं, मैं एक चिश्ती से मुखातिब हूं, मैं एक कादरी से मुखातिब हूं, मैं एक सहरवर्दी से मुखातिब हूं, मैं एक नक्शबंदी से मुखातिब हूं। आम मुसलमानों के सिवा आप हजरात की जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं, आप पर और ज्यादा जिम्मेदारियों का भार आ जाता है। क्यों? इसलिए कि आप अहले निस्बत हैं। आपने अपनी निस्बत को खाजादान से जोड़ रखा है, आपने अपनी निस्बत को महबूब सुभानी, खुतब रब्बानी, शेख मीरा मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी से जोड़ रखा है। जब ये निस्बतें आपने जोड़ रखी हैं तो क्या ये समझते हो कि आप जोड़ लिए तो आप जिस तरह से कानून जोड़ के नजरअंदाज निस्बतों को कर दिए, उसके आयत किए हुए फर्जों से आप हाफिल हो गए, तो वो पीराने हुज्जाम भी ऐसे ही गाफिल थोड़े ही हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, जो गौसे आजम का मुरीद है, गौसे आजम उस दुनिया के चप्पे चप्पे में अपने मुरीद के अहवाल से वाकिफ है, आज भी, कल भी, सुबह क़यामत तक भी। तो असर नौ ये कॉन्फ्रेंस आपको ये बात की इंतहाई पुरजोर पैगाम के जरिए से आपके अंदर ये हौसला पैदा करना चाहती है कि आप खुद एक कलंदराना अंदाज अख्तियार करें, एक हुर्रियत आप में पैदा करें, ताकि देखने वाले दुनिया के लोग ये जान सके कि देखो ये चिश्ती आ रहा है, देखो ये कादरी आ रहा है, जिसके रफ्तार से, जिसकी गुफ्तार से, जिसके चलन से महबूब सुभानी की झलक हो, खाजादान की झलक हो। तुम जहां जहां भी फिरते रहे, तुम्हारा ताल्लुक करने की जरूरत नहीं हो। बिरादरान मोहतरम, वक्त आ चुका है। मैं ये नहीं कहता कि नमाज माफ करने गए, रोजे गले पड़ गए, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी फिक्र, वो फिक्र करने वालों को मुबारक। हम तो वो हौसला रखने वाले हैं कि हमको दिया जाए कि भाई तुम ये ही कर ले तो आपका काम ये होगा कि नहीं, यही नहीं, और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। आपकी हिम्मत यही होना चाहिए। कितनी मुख्तसर, कितनी लतीफ, कितनी हसीन ये जिंदगी, कितनी लतीफ है, कितनी मुख्तसर है, कितनी हसीन है। एक नौशगुफ्ता फूल की निखत है जिंदगी। इसी पीरियड में आपको अपनी पूरी आखिरत को संवारना है। क्या मालूम कि चलते चलते हमारी शाम आ जाए,
ہمارا سورج غروب ہو جائے. ہے کچھ تیقن، ہے کچھ گارنٹی کہ ہمارے 60 برس کی عمر میں ہی ہم وہ سب کریں گے؟ کیونکہ دادا بھی 60 برس کے کرے تھے، بابا بھی 60 برس کے ہونے کے بعد ہی یہ معاملوں میں مبتلا ہوئے تھے. ابھی سے تو کیا ہوا، ابھی تو ہم 40 کے ہی ہیں، ابھی تو ہم 50 کے ہی ہیں. میرے بھائی یہ خیال شیطان کا انتہائی فرسودہ پرانا ناکارہ ہتھیار ہے. وہ ناکارہ ہتھیار اگر آپ اس سے ڈر جائیں، اس سے خوفزدہ ہو جائیں، اس کے اندر آپ شامل ہو کے دھوکہ کھا جائیں تو اس سے بری بات اور کیا ہوگی. آپ کو تو آج یہ ہونا چاہیے کہ شیطان کو چیلنج کرے کہ ہے کوئی تیرے پاس نیا ہتھیار؟ تیرے پورے ہتھیار کو میں نے ناکارہ کرنے کی ٹھان لی ہے. ہے کوئی تیرے پاس ہتھیار؟ نہ. یہ میزائل کا دور ہے، بموں کا دور ہے، مت کرنے کا. معاف کرنا میڈیا مافیا اور وہ کہیں غلط بیان میں نہ جائیں، غلط سوچ میں نہ جائیں، اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں. یقین محکم، امن فہم، محبت فاتح عالم. یقین محکم، یقین محکم، امن فہم، امن فہم، محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردم کی شمشیریں. میں وہ بموں کی بات نہیں، وہ ہتھیار کی بات نہیں کرتا جو محتاج ہیں، جن کو لعنت بھی کہا گیا ہے، وہ اس کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے، اور وہ کوئی عجب نہیں، وہ اہل سلسلہ ہی سے اللہ تعالیٰ وہ کام لینے والا ہے، اہل نسبت ہی وہ کام کرنے والے ہیں. انہی کے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل ہے، بے باکی ہے، مردانگی ہے، للہیت ہے. تو تم اہل سلسلہ ہی کے دلوں میں باقی کے جہاں میں بناوٹ ہے، دکھاوا ہے، شرارت ہے، نفس کی ہنگامہ آرائیہ ہے. للہیت تمہارے پاس ہے. جو پیر کے پیر پکڑنے والا ہے اس کے پاس لہلاتی ہوئی للہیت ہے. برادران محترم، زیادہ عرض کرے بغیر حضور اکرم احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشاد فرمایا، میری امت پہ ایک وقت ضرور ایسا آئے گا، میری امت پہ ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ ایمان کو پکڑے رہنا، ایمان پر قائم رہنا ایسا ہی ہوگا جیسا کوئی جلتا ہوا انگارہ اگر ہاتھ میں لے لیا جائے تو کتنی دیر تک جوان مرد سے جوان مرد آدمی اس کو سنبھالے رکھے گا. منٹ 2 منٹ نہیں، سیکنڈ 2 سیکنڈ 10 سیکنڈ میں وہ پھیر دے گا. میری امت میں ایک دور ایسا ضرور آئے گا کہ ایمان کو قائم رکھنا ایسا ہی ہوگا جیسے ایک جلتے ہوئے انگارے کو کوئی پکڑ لیا ہو تو اس کو دیر تک قائم رکھنے کا تصور نہیں ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ وہ وقت آنے سے پہلے ہمارے ایمان کی حرارت کو ایسا بلند کر دے، ایسا اعلیٰ کر دے کہ یہ دور ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، جہاں ہے بت کدا لا الہ الا اللہ.
یہ جہاں اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، جہاں ہے بت کدا لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت و دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال، یہ دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ جو چیزوں کے نام علامہ اقبال لے رہے ہیں، یہ مال ہے، یہ دولت دنیا ہے، یہ رشتہ ہے، یہ باپ ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا پوترا ہے، یہ نواسا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ لخت جگر ہے، یہ اہل ہے، یہ عیال ہے، یہ سب کو ارشاد فرمائے بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ تو کہہ رہا ہے یہ مال ہے، تو کہہ رہا ہے یہ متاع زندگی ہے، تو کہہ رہا ہے یہ آل اولاد ہے، ارے ہے لیکن تیرے کام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب بتان وہم ہے۔ تو سر کا تو غائب ہو گئے، جادو کی طرح ختم ہو گئے۔ ایک گاڑوڑی، ایک مٹی، ایک ٹھیکری آپ کے سامنے لے لیتا ہے، ایک اجاڑ ہڈی، اس کو یوں خوب کرا کہ ایک زبردست 1 روپے کا سکہ، وہ ٹھیکری پھونک مارتے ہی سکہ 3-4 وقت بتاتا سب کو کہ دیکھیے سکہ، کس کو سکہ بنایا؟ وہ ٹھیکری کو۔ ایک ٹھیکری کو سکہ بنانے والا 10 منٹ کے بعد ہی لوگوں سے عرض کرتا ہے کہ کچھ دے دیجئے، کچھ دے دیجئے، آنا 2 آنے 4 آنے دے دیجئے۔ ارے تیری ذات تو روپیہ بنانے کی تھی، کہاں گئی تیری ذات؟ یہ مال دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، سب بتان وہم میں گما ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، خزاں ہو کہ بہار لا الہ الا اللہ۔ پورا گھر کا گھر حضور کا قدم، حضور کا لگایا ہوا وہ باغ حسینی ختم، کوئی آس نہیں رہی، کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ بھائی کے بیٹے بھی پیش ہو گئے، خود کے بیٹے بھی پیش ہو گئے، علی اصغر بھی پیش ہو گئے، کوئی بات باقی نہیں رہی، سب کے سب اللہ کی نظر کر دیے، اللہ پر نثار کر دیے۔ ایسی قربانی بھی کوئی قربانی ہے؟ ابراہیم کو اپنی اولاد کے لیے اللہ نے مسلسل ایک روز خواب دیا، دوسرے روز خواب دیا، ان کو موقع دیا کہ ایک روز خواب کے بعد 100 بکرے، دوسرے دن خواب کے بعد 1000 بکرے قربان کرے، تیسرے روز کے بعد 1000 اونٹ قربان کرے، چوتھے روز کے بعد پھر خواب آیا تو سمجھے کہ اللہ میرے لخت جگر کو ہی مانگنا چاہتا ہے، لیکن یہاں تو ایسا کوئی خواب ہی نہیں تھا، صرف اور صرف اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس حسین کو میری امت کے چند لوگ قتل کر دیں گے، اس کی شہادت ہوگی۔ حاکم کی مستند حدیث مبارک آپ کو سنا رہا ہوں۔ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ آج کا دور ہوتا اور ٹیلی فون ہوتا، موبائل فون ہوتا تو یہ حق و باطل کا جو معرکہ ہے وہ حق و باطل کا معرکہ نہیں، بلکہ دونوں بھائیوں کے درمیان میں ایک جنگ تھی، ایک غلط فہمی تھی جس کا ازالہ ہو جاتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسے خیال پر اللہ کی لعنت۔
حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرا نواب تھا. کب کر رہے ہیں ارشاد؟ آپ ابھی چھوٹے سے ہیں، معصوم ہیں، آپ کے گود میں ہیں، ام سلمہ کے گود میں ہیں، اس وقت یہ بشارت دے رہے ہیں. خیر میں ان تمام امور میں آپ کو ابھی لے جانا نہیں چاہتا. وہ ایک بہت بڑا باب ہے، ایک بڑا مضمون ہے. اس کو اللہ نے چاہا تو کبھی سیر حاصل طور کے اوپر آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ آپ کا آگاہ ہونا بھی بے انتہا ضروری ہے. آج کے پرآشوب دور میں امام عالی مقام کی عظمت، ان کی سبقت، ان کی وجاہت اور ان کی جو زبردست صبر آزمائی ہے، جو صبر کا دریا ہے، وہ آپ کے سامنے آنا اس کا ضروری ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذریعے سے آپ کی شہادت کا ہونا جتنا امر ہے، جتنا مسلمہ ہے، کوئی اور اس کے آگے حقیقت نہیں ہے. حسین، کون حسین؟ دنیا کی ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر چیز کا دل ہے. قرآن کا ایک دل ہے. کیا بولتے ہیں قرآن کے دل کو؟ یاسین. ہے کہ نہیں ہے؟ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک دل ہے. وہ دل کا حسین ابن علی. حسین حضور کا دل ہے. محمد کا نام آپ لکھیے، میم، اس کے بعد ہے، پھر اس کے بعد میم، اس کے بعد دادا. دو میموں کے بیچ میں جو ہے وہ حسین ہے، وہ حسین ہے. ان کے دل کو تکلیف پہنچانے والا اس دنیا میں سرخ روح رہ سکتا ہے. خدا کی عزت کی قسم، اس کی کوئی نسل اس دنیا میں آباد نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. توبہ کرو اگر ایسے کچھ خیالات آپ کے دل و دماغ میں آئے ہیں کہ یہ معاملہ دو بھائیوں کا تھا، یا یہ معاملہ سیاست کا تھا، یا یہ معاملہ اقتدار کا تھا، تو فوراً توبہ کر لو. یہ معاملہ اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص راز و نیاز کا تھا، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر، حضور کی یہ خواہش رہی تھی. ہر روز آپ یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت عطا فرما، مجھے شہادت عطا فرما. کیونکہ کئی امتیوں کو، چہیتے امتیوں کو حضور نے ان کی چاہت پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تھے کہ اے اللہ یہ شہادت چاہتا ہے، اس کو شہادت دے دے. لیکن خود کئی زمانے سے اپنی شہادت مانگا کرتے تھے مگر شہادت نہیں ملتی تھی. اللہ کہتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری جان کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے قبول کر لی ہے. اب تجھے کون ہے جو تک پہنچا سکتا ہے؟ کون ہے جو تجھے قتل کر سکتا ہے؟ یہ مجبوری آ گئی تھی اللہ کو کہ اللہ نے محمد کی ذات گرامی کا تحفظ کرنے کا کہہ دیا تھا کہ محمد تم غم نہ کرنا، فکر نہ کرنا، تمہارے محافظ ہم ہیں. اب یہ شہادت جیسی چیز کو کیسا پیش ہونے دیتے؟ کون تھا جو آپ کا قاتل ہوتا؟ اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. کئی لوگ کئی تفاسیر کیے ہوں گے مگر یہ تفسیر حق بجانب ہے. حسین سے حضور کا ہونا دنیا کے سمجھ میں نہیں آتا.
لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی حضور کی شریعت کو، حضور کی طریقت کو، حضور کی معرفت کو، حضور کی عام شریعت مطہرہ کو امام حسین نے جلا بخشی، زندگی بخشی، اسی لیے حضور حسین کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے ارشاد نہیں، حقیقت یہ ہے کہ حضور کی شہادت حسین کی شہادت ہے، حسین کی شہادت محمد مصطفیٰ کی شہادت ہے۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کی شہادت کو بدل کر امام حسین پر رکھ دیا۔ حضرت اسماعیل کی شہادت کو مارو گا، اگر اسماعیل شہید ہو جاتے تو رسول اس دنیا میں کام لے آتے۔ اسماعیل کی شہادت کو جمعہ دے کر روک دیا اور اس کو جمعہ عظیم قرار دے دیا۔ اب اس کے بعد جب حضور تشریف لائے اور عزم وقت ہوئے کہ میں شہادت چاہتا ہوں میرے پاک پروردگار، تو اللہ کی اس خواہش، اللہ کے دربار میں رسول کی اس خواہش کو اللہ نے یوں پورا کیا کہ آپ کی شہادت بنام امام عالی مقام ہے۔ امام حسین کی شہادت دراصل آپ کی شہادت ہے۔ وہاں اسماعیل کی شہادت کو روک کر یہاں حضور کا پیدا ہونا مسلم فرمایا، پھر حضور کو مسلمہ رکھ کر حسین نے ان دونوں شہادتوں کا بدلہ عطا فرمایا۔ اس لیے فرمایا میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تصوف آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی تمام برائیوں کو چھٹکارا دلانے کا نام ہے۔ انتہائی پاکیزہ زندگی عطا کرنے والے کا نام تصوف ہے۔ وہ علم ہے، تصوف وہ فلسفہ ہے، تصوف وہ قرآن مجید کی آیات ہے جو مسلمانوں سے ایمان بھی دلاتا ہے، احسان کے مرتبے پر بھی پہنچاتا ہے، اور قرب الہی کی منزل سے لا کے کھڑا کر دینے والے کا نام تصوف ہے۔ اور اسی کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شہید نہیں ہوں گے، جو نبی نہیں ہوں گے، جو رسول نہیں ہوں گے، لیکن ان کے چہرے 14ویں رات کی طرح جگمگاتے ہوں گے، اور وہ میدان حشر میں جنت کے اندر لاجواب موتیوں کے ٹیلے پر ان کو بٹھایا جائے گا، اور ان کی یہ عظمت دیکھ کر رسول، انبیاء، شہداء یہ کہیں گے کہ یا پروردگارا یہ کون ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ بتاؤں میں وہ کون ہوں گے؟ صحابہ نے کہا کہ بے انتہا اضطراب کی حالت میں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ پر فدا، جلد سے جلد بتائیے کہ وہ کون ہوں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیت مبارکہ پڑھی اور کہا کہ وہ لوگ ہوں گے جو اولیاء اللہ ہوں گے، جن کو کسی قسم کی نہ دنیا میں غم ہوگا، نہ کسی قسم کا رنج ہوگا، وہ ہر ایک علت سے پاک اور صاف ہوں گے، میرے ہی لیے زندہ رہیں گے، میرے ہی لیے مریں گے، میری ہی اطاعت اور میری ہی سعادت مندی ان کا پیشہ ہوگا، اور وہی لوگ اس پر فائز کیے جائیں گے۔ برادران محترم، حاضرین کرام، یہ امیر حمزہ کی داستان نہیں ہے جو آج آپ کو بیان کی گئی۔ سنیں امیر حمزہ کا نام؟
الف لیلا کا نام سنے ہیں؟ اس کی بھی کہانیاں آپ نے سنی ہوں گی. یہ ان داستانوں میں سے یہ داستان نہیں ہے. یہ حقائق ہیں جو قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہیں، جن کی حقیقتیں ہیں، جن کو پرکھنے والوں نے پرکھا، اس کے بعد اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا، ان کے اشاروں پر لگا دیا، گھر چھوڑے، دار چھوڑے، لہکتے ہوئے باغ چھوڑے، خوشے دار درختوں کو چھوڑا اور ان کے پیچھے پیچھے ہو گئے. پھر یہ نہیں دیکھا کہ میرے زبردست باغ کا کیا ہوا، میری اولاد کا کیا ہوا، میری دکانداری کا کیا ہوا، میرا رکھانا سرمایہ کیا ہوا. اللہ اکبر کبھی انہوں نے اس طرف ایک وقت بھی گمان نہیں کیا، ایسا پیچھے ہو گئے. تو کوئی بات تو ہوگی حقیقت کی جس کی وجہ سے رتی رتی جوڑنے والا، ماشا ماشا، تن کا جمع کرنے والا بغیر سوچے سمجھے ان کے پیچھے ہو جاتا ہے. بولیے نا، نہیں ہوتا. ہوش مند ہی، خرد والا ہی، اعلیٰ حوصلے والا ہی، جس کو اللہ سعادت دے اس سعادت مند ہی، جس کو اللہ ہدایت عطا فرمائے وہ ہدایت یافتہ ہی تصوف کے دائرے میں آتا ہے اور اولیاء کرام کی زلف کا اسیر بنتا ہے. آدم ذیف اپنی غلامی پر ناز کرتے رہتا ہے. تڑپنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اے میرے پاک پروردگار، آج جو کچھ یہاں جمع ہوا مجمع ہے وہ کسی غرض و غائب کے واسطے نہیں آیا ہے. کوئی شہرت کے لیے انہوں نے اس کو نہیں بلایا ہے. بلانے والے کی نیت، آنے والے کی نیت للہیت پر منحصر ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ تیری محبت حاصل ہو جائے، تیرے رسول کی محبت حاصل ہو جائے، قیامت میں شرمساری دامن گیر نہ ہونے پائے. یہ غرض ہے، یہ منشا ہے بلانے والے کا بھی اور آنے والے کا بھی. اللہ تو دلوں کو جاننے والا ہے، اے اللہ تو دلوں کے بھیدوں کو پہچاننے والا ہے. اگر ہم نے ایسی بات ہے تو ہمارے دلوں میں وہ باتوں کو پھر نکال دے اور للہیت کو پھر داخل کر دے اور تیری محبت جو تیری سچی محبت ہے ہم نے کوٹ کوٹ کر بھر دے. جیسے ہمارے آبا و اجداد میں تو نے بھر دی تھی. آبا و اجداد کے اندر جو سلیقہ، ادب، لحاظ، تیری صحیح نوکری کا جو جذبہ تھا وہ جذبہ آج پھر پیدا فرما دے. شبلی علیہ رحمہ کی تقدس کی خیرات عطا فرما، حضرت جنید کی خیرات عطا فرما، حضرت امام زین العابدین کی زہد و تقوی کی خیرات عطا فرما. اور وہ خیرات دنیا نہ ہو بلکہ تیری محبت ہو، تیری محبت ہو، تیری محبت ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. حضرت اپنی جگہ پہ بعد اب کھڑے ہو جائے، سلام پڑھیں گے. آئیے ابھی بجمی صاحب. سلام ایمانی دہر تدائی دہر تشریف ارکانی تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں شریک حال قسمت ہو گیا پھر بال ربانی. سلام رحمانی سلام نور
سلام ہے زندگی کی لوح پیشانی، سلام ہے صاحب خود کے عظیمی نزاع کو سکھلا دے، یہی اعمال پاکیزہ یہی اشغال روحانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، اگرچہ فقر و فقری رتبہ ہے تیری قناعت کا، مگر قدموں تلے ہے پر کسرائی و خاقانی، زمانہ منتظر ہے اب نئی شیراز بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی، زمین کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے، زمین کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے، تیرے پرتو سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تبانی، حفیظ بے نوا بھی ہے گدائے دامن دولت، عقیدت کی جمی تیری مروت سے ہے نورانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، سلام آتش زنجیر باطل دوڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا قياس المستغثنا أغثني، اللهم يا مسبب الأسباب، اللهم يا كافي المحمات، اللهم يا حل المشكلات، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو گرما دے، جو قلب کو تڑپا دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو گرما دے، جو قلب کو تڑپا دے۔ یا ارحم الراحمین، میرے پاک پروردگار مسلمانوں کی سیرت کو شریعت کے عین مطابق عطا فرما، ان کی جو کرداری صلاحیتیں ہیں اس میں جو عیب آ گئے ہیں خود اپنے طور پر آپ دیکھ لیں کہ مجھ میں کون سے عیب آ گئے ہیں جو میں اللہ کی نگاہ سے ہٹ گیا ہوں،
اللہ کی نگاہ مجھ پر نہیں پڑ رہی ہے تو وجہ کیا ہے؟ میرے میں کچھ خامی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی نگاہ مجھ پر نہیں پڑ رہی ہے، لیکن میرے مالک اتنی مجھے صلاحیت دے دے کہ وہ عیب کو میں خود سے نکال کر چھوڑ دوں، اور وہ عیب کے بجائے اس کے بجائے ہنر کو اپنا لوں، اچھائیوں کو اپنا لوں، سچائی کو اپنا لوں، اعلیٰ کردار کو اپنا لوں، صوفیزم کو اپنا لوں، صحیح معنوں میں اپنے شیخ کے پیر پکڑنے کے قابل بن جاؤں، ان کی خاک کے روح بن جاؤں، ان کے پیروں کی خاک بن جاؤں۔ یا اللہ یہ جذبے کو پروان چڑھا۔ آج کی شب میرے پاک پروردگار یہ دعا کو تو قبول فرما لے، تجھے واسطہ ہے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہمارے کردار کو اللہ تبارک تعالیٰ سنوار دے۔ میرے مالک تجھ سے توقع ہے، گئے گزروں کے حالات کو درست فرما دیتا ہے۔ بڑی بڑی قومیں جب تجھ سے رجوع ہو جاتی ہیں تو ان مرتی ہوئی قوموں میں ایک نئی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ یہ تیرے محمد کی امت ہے، تیرے محبوب کی امت ہے، آج اس پر زبردست ایسا اثر بیٹھا ہے، اور وہ کسی اور کا نہیں، خود ہماری غفلت کا ہے، ہماری لاپرواہی کا ہے۔ یہ نحوست کے جو سائے ہم پر ہے وہ ہماری اپنی غفلت کا نتیجہ ہے، ہماری سستی کا نتیجہ ہے، ہماری کاہلی کا نتیجہ ہے۔ کاہلی کو چستی میں بدل دے میرے پاک پروردگار، ہماری سن لے، تیرے واسطہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، خلفائے راشدین کا، عشرہ مبشرہ کا، امہات المومنین کا، سید السادات کا، تجھے واسطہ ہے پیران عظام کا، تجھے واسطہ ہے اس سرزمین کے خطب حضرت بابا تاج الدین صاحب کا کہ ہمارے کردار کو پاک اور صاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، پھر ایک مرتبہ ہمیں زندگی عطا فرما، وہ زندگی جو حیدر کرار کی تھی، وہ زندگی جو ان کے غلاموں کی تھی۔ یا اللہ ہماری اس بھری بزم میں کوئی تو ایسا اللہ کا لال ہوگا جو تڑپتے ہوئے دل سے تیرے آگے ہاتھ پھیلایا ہوگا، اس کا واسطہ ہمارے کردار کو سنوار دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی لوگ یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں، اختتام ہو چکا ہے پروگرام۔ سب میں پہلے ہم عشاء کی نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد کھانا بھی جاری۔ نماز کا یہی انتظام کیا جا رہا ہے۔ والنٹیئر لوگوں سے گزارش ہے کہ نماز کے لیے جگہ بنائے، یہ کرسیوں کو ہٹا لیں۔ عشاء کی نماز یہیں نماز شروع ہے، تمام لوگوں سے گزارش ہے بار بار کہ وہاں جا کر کھانا کھا لیں۔ تمام صاحبین سے گزارش ہے کہ ملنے کا سلسلہ بعد نماز عشاء بھی شروع رہے گا۔ ایسا
हाँ बस बहुत बहुत जगह हो चुकी, आबिद भाई का कहना है। सफे दुरुस्त कर लीजिए। और वो एमडी निकलते हो इधर से आओ, ऐसे आओ। जरा लेके आओ। इसके पास हेलो 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 हज़रात, सफ़ों को जो है एक किबला रुख इस जानिब कर दीजिए, थोड़ा सा सफ़ बिल्कुल किबले की जानिब बनाएं, क्योंकि वो सफ़े बहुत क़िबला किस तरफ है? यूं है। नहीं इधर मैं जहाँ बैठा हुआ जरा क्रॉस है। तो प्रोजेक्टर वाला ने जो पर्दा लगाया वो नीचे के बाद चार्जिंग पे लगी, किसी का ध्यान नहीं, लेके चल जाएगा उधर वाला पाए तो बाहर आ गए। जी 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 क्या पॉइंट वो मैं याद दिला रहा था आपको, तो मदीना छोड़ के क्यों गए? मगर वो बहुत एक अजीम, मगर वो पहली बार बहुत अहम, मगर वो नया मौजू मिला मुझे, फिर अच्छा चलो पैकअप कर दे उसको, मिल लेना दे कैमरा में।